رات بہت اندھیری ہے، چاند بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، جانور بھی بے چین ہیں، جیسے کوئی بری آفت آسمان سے اتری ہو۔ خون میں لپٹی ایک چادر، روڈ کے کنارے پر ہی ایک کار ہے جو درخت سے ٹکرا چکی ہے، لیکن اس کا مالک غائب ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جیسے جاننا بہت ضروری ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ ڈیوڈ نام کا ایک شخص ایک پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے خواب میں ایک عورت نظر آتی تھی جسے دیکھ کر یہ پاگل ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ 6 سال تک اس پاگل خانے میں علاج کے لیے ایڈمٹ تھا، لیکن اچانک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک رات ڈیوڈ سو رہا تھا کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کمرے کے سارے مریض بھی ویسے ہی کچھ منتر پڑھنے لگے اور ان کی آواز پوری مینٹل ہاسپٹل میں گونجنے لگی۔ پاگل خانے کا سارا اسٹاف وہاں جمع ہو گیا اور سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ ڈیوڈ کو کسی طرح قابو کر لیا جائے۔ لیکن وہ کسی بری آتما کو قابو میں تھا، وہی آتما جو اس کو خواب میں آتی تھی، اس کے پاگل پن کی وجہ بنی۔ آخر یہ آتما چاہتی کیا تھی؟ کون ہے آتما اور ڈیوڈ میں کہاں سے آ گئی؟ خیر، آگے سنو۔ پاگل خانے میں ڈیوڈ کسی کے بھی قابو میں نہ آیا تو ایک کرسچن نرس نے چرچ سے فادر کو بلا لیا۔ جب فادر جیری وہاں پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی آتما ہے، اور پھر ایک لمحے ایسا آیا کہ فادر جیری نے ڈیوڈ کی آنکھوں میں جو دیکھا اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ خیر، کسی طرح فادر جیری نے ہولی ورڈز پڑھ کر ڈیوڈ کے قابو میں کر لیا۔ اگلے دن ڈیوڈ کے سب ٹیسٹ کلیئر آئے، جیسے وہ بیمار ہی نہ ہو۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ویسے بھی پاگل خانے والے اسے وہاں سے نکالنے کے طریقے ہی سوچ رہے تھے، اور اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا؟ لہٰذا انہوں نے فوراً ڈیوڈ کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا۔ فادر جیری کو جب یہ پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ صرف وہی جانتے تھے کہ یہ صرف اس بری آتما کی ایک چال ہے۔ ڈیوڈ کی جان خطرے میں ہے۔ فادر اپنی کار پر بیٹھے اور فوراً ڈیوڈ کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ اس کا گھر کافی دور تھا۔ فادر کو وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے اور اندر داخل ہوئے، دیواروں پر خون کے نشان تھے اور گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، پردے پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر کے اندر کوئی جنگلی جانور گھس گیا ہو۔ فادر کو ڈیوڈ کی ایک پڑوسی جیک نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کار میں جنگل کی طرف لے کر گیا ہے۔ فادر نے جیک کو اسی بری آتما کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے اور ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ اب جیری اور جیک دونوں جنگل میں ڈیوڈ کے پیچھے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دور پہنچے کہ انہیں ایک کار نظر آئی جو درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ فادر کو ایک خون میں لپٹی ہوئی چادر ملی۔ جیک نے دیکھا ڈیوڈ اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹ کے ایک درخت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جیک نے فادر جیری کو فوراً بولا اور وہ اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ آتما جو ڈیوڈ میں تھی اب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ فادر اور جیک کو وہاں دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ اس نے اپنی کالی شکتیوں سے ان پر چمگادڑوں سے حملہ کروا دیا۔ یہ لوگ بری طرح زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب فادر کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ وہی آتما اس لڑکی کے بال نوچ کر اس منتر پڑھ رہی ہے۔ فادر کو اب پوری بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بری آتما اس دنیا میں آنے کے لیے شیطان کو انسانی روح دینا چاہتی ہے۔ فادر نے چپ چاپ اپنے جیب سے ہولی واٹر نکالا اور پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ سارا پانی انہوں نے ڈیوڈ کے منہ میں ڈال دیا اور کراس نکال کر اس آتما کے گلے میں ڈال دیا
وہ زور زور سے چلانے لگی اور فادر ہولی ورڈز پڑھنے لگے، اور آخر کار بہت مشکلات اور محنت کے بعد فادر نے ڈیوڈ کو اس بری آتما سے آزاد کرایا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ فادر جیری، ان کے پڑوسی جیک اور ڈیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ فادر جیری نے جب ڈیوڈ کو بتایا کہ انہوں نے یہ منظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کیسے ہوا تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تب ڈیوڈ نے انہیں سچائی بتائی کہ آج سے 6 سال پہلے وہ اسی سڑک سے گزر رہا تھا اور اس کی گاڑی سے ایک عورت کی موت ہو گئی تھی جس کی لاش اس نے وہیں اس جنگل میں دفنا دی تھی، اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔